اور اس وقت ناظرین اہم ملاقات جاری ہے جس کے مناظر آپ کو اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ ملاقات ہے جس میں وہ جے ڈی وینس سے ملاقات کر رہے ہیں، جس کے خصوصی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر خوشگوار موڈ میں جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مصافحہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وہاں موجود ہیں، ان کے ہمراہ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہیں اور محسن نقوی بھی وہاں موجود ہیں۔ جے ڈی وینس کا استقبال کیا گیا اور ابھی کچھ دیر بعد ہی مذاکرات کا باقاعدہ عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ مناظر جو دیکھ رہے ہیں ناظرین، اس میں ہم بتائیں آپ کو کہ وزیر اعظم شہباز شریف فردن تمام جو نمائندگان ہیں امریکہ کے ان سے مصافحہ کر رہے ہیں اور خوشگوار موڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں، جس کو دیکھ کے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مذاکرات کا خوش آئند ہونا اور پر امید ہے کہ یہ مذاکرات امن عمل میں جلد تبدیل بھی ہو جائیں گے۔ نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹیکوف اور جیرڈ کشنر بھی ملاقات میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم کے دونوں وفود کے تعمیری انداز میں مذاکرات کے عزم کی بھی تعریف، جس کے بعد ملاقات میں علاقائی صورتحال اور پائیدار امن پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس ملاقات میں شریک ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ہم نے مناظر دیکھے اس میں ان کا استقبال کیا گیا جے ڈی وینس کا، اور ان کو پرتباک استقبال میں اب جو کانفرنس روم میں جانب لے کے جایا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹیکوف اور جیرڈ کشنر بھی ملاقات میں موجود ہیں اور ناظرین جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ جو مین یہاں پہ لوگ موجود ہیں اس میں ہے وزیر داخلہ محسن نقوی اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی، اور ان کا استقبال کیا گیا۔ اور جو مناظر بھی دکھائیں آپ کو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد جو کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ اور مین جو راؤنڈ ہے مذاکرات کا وہ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی مذاکرات کے پر امید ہیں اس کے لیے کہ وہ یقینی طور پر کوئی پازیٹیو وے نکال کر ہی لے کر آئے گا، اور اس کے علاوہ بتائیں کہ اس میں مذاکرات کیے جائیں گے ایران کی جانب سے، جہاں پر امریکہ کے بھی جو وفد ہے وہ موجود ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے دونوں وفود کے تعمیری انداز میں مذاکرات کے عزم کی بھی تعریف کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کافی پر امید نظر آیا ہمیں عاصم منیر، انہوں نے بھی کہا کہ کافی پر امید ہے کہ یہ تمام مذاکرات اور جو بھی ان کے نکات ہیں اس طے پا جائیں گے ملاقات، اور امریکی وفد میں خصوصی ایل چی اسٹیو وٹیکوف بھی اس وقت موجود ہیں۔ ناظرین کو اس حوالے سے بیک گراؤنڈ بتائیں کہ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے مؤثر کردار کے بعد عالمی رائے عامہ میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، جبکہ اس کی تعریف کرنے والوں میں بھارتی بھی اب شامل ہیں۔ ایپسوس کے مطابق 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر 71% صارفین نے ثالثی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور پاکستان کا باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ایپسوس کے ہی مطابق سب سے زیادہ تعریف پاکستان سے ہوئی، جس کے بعد امریکہ اور بھارتی بھی پاکستان کے کردار کے معترف نظر آئے اور پاکستان کو سراہا جا رہا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین ثالثی میں بھارت کی عدم موجودگی پر اپنی حکومت پر غصہ نکالتے بھی نظر آئے ہیں۔ افسوس نے یہ بھی بتایا کہ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے سوشل میڈیا پر 91% صارفین پاکستان کے ثالثی پہ کردار پر ناراض نظر آئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات بھی کچھ ٹائم تک غصے میں نظر آیا۔ یہ بھی بتایا کہ چند دنوں سے میڈیا پر بھی غصہ کافی نظر آیا تھا، لیکن اب تمام معاملات پاکستان کی ثالثی کی ہی وجہ سے اب پرامن مذاکرات کی جانب گامزن ہیں۔ اسلام آباد ٹاکس جاری ہیں، پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد میں لگی ہوئی ہیں، اور جو مناظر ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے جے ڈی وینس کا استقبال کیا ہے۔ ناظرین کو بتائیں کہ ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ آپ اسکرین پہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود ہیں۔ آج پاکستان میں کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ مذاکرات میں اپنا استحکام اور بامعنی مکالمے کی نئے راہیں کھلنے کا امکان ہے۔ مذاکرات وفاقی دارالحکومت میں ہو رہے ہیں، اس کے لیے تمام تر تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ پاکستان باوقار ثالث کے طور پر عالمی اعتماد پر پورا اترتے ہوئے نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ نئی تاریخ پاکستان رقم کرنے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد بیورو چیف فیصل حکیم موجود ہے۔ فیصل حکیم، جو مناظر ہم اسکرین پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی خوشگوار موڈ ہے دونوں جانب سے، وزیر اعظم شہباز شریف کو اور پوری کابینہ کو، اور اس کے علاوہ جے ڈی وینس نے بھی پرتباک انداز میں مصافحہ کیا ہے۔ کیا کہیں گے صورتحال پہ؟
جی بالکل، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کے لیے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد پر لگی ہوئی تھیں. جو اسلام آباد ٹاکس ہیں ان کا باضابطہ طور پر آغاز ہو گیا اور آپ سے کچھ دیر قبل جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان سے امریکی وفد کی باضابطہ ملاقات ہوئی ہے. امریکی وفد کی قیادت جو ہے وہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ خصوصی نمائندہ خصوصی جو ہیں اسٹیو وٹکاف اور جیڈ کشنر جو ہیں وہ بھی ملاقات میں شامل تھے، جبکہ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم کی معاونت کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی موجود تھے. ملاقات میں جو علاقائی صورتحال ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پائیدار امن کے لیے خطے کے استحکام کے لیے مختلف نکات زیر غور آئے ہیں. اور وزیر اعظم نے دونوں وفود، ایران اور امریکہ کے جو وفود اس وقت اسلام آباد ٹاکس کے لیے یہاں پر موجود ہیں، دونوں کے تعمیری جذبے اور امن کے خواہش کے اظہار کو سراہا اور اس حوالے سے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مذاکرات خطے میں اور دنیا میں دیرپا امن کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوں گے. وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطے میں اور دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اور امن کے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اور تمام جو فریقین ہیں ان کے تعاون پر انہوں نے اس شکریہ بھی ادا کیا ہے اور پاکستان کے اس عزم کا اعادہ بھی کیا ہے کہ پاکستان خطے میں بھی امن چاہتا ہے، دنیا میں بھی امن چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، فیصل حکیم ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کو بتائیں کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور مذاکرات میں پاکستان کی فیصلہ کن کردار جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور جس طرح فیصل حکیم نے بتایا کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. آپ یہ بھی بتائیں کہ اب تو بھارت بھی معترف رکھنا، لیکن اس سے پہلے بھارت میں بھی صف ماتم بچھا ہوا تھا. مودی حکومت کو سفارتی خفت سے بچانے کے لیے بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جو بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، جس پر سابق امریکی سفارتکار جیفری کنر نے لائیو شو میں بھارتی اینکر کو کھری بھی سنا دی. سابق امریکی سفارتکار نے امریکی نائب صدر کی سیکیورٹی سے متعلق بھارتی اینکر کے احمقانہ سوال کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل طور پر محفوظ ہیں. یہ کہہ دینا کسی نائب امریکی سفیر کا اور بھارت کے لائیو شو میں یہ بہت بڑی اور باعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے، جبکہ انہوں نے بھارتی میڈیا کے رویوں کو اسکول کے بچوں جیسا غیر سنجیدہ بھی قرار دیا. یہ بھی کہا کہ یہ لوگوں کی زندگیاں، روزگار اور مہنگے پیٹرول جیسے حساس عالمی مسائل کا معاملہ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بھارتی میڈیا اس نازک معاملے کو بھی روایتی پاک بھارت تنازع میں تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. اور جیفری کنر نے بھارتی میڈیا کے طرز عمل کو شرمناک قرار دیتے ہوئے تنزیہ کہا کہ وہ اس رویے پر بھارتی میڈیا کو سزا کے طور پر 30 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ فیصل حکیم موجود ہے. فیصل حکیم، یہ رویہ اور پھر امریکی سابق جو ہیں سفارت خانہ کا، ان کا یہ بھی کہنا تھا سفیر کا کہ اگر مجھے موقع ملے تو اس رویے پر بھارتی میڈیا کو سزا کے طور پر 30 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرنا چاہوں گا. کیا کہیں گے اس بات پر؟ دیکھیں، امریکی سفارتکار نے بہت تھوڑی سزا مقرر کی ہے، یہ سزا زیادہ ہونی چاہیے تھی. ابھی جو یہ ساری صورتحال نظر آتی ہے، جس طرح کی صف ماتم جو ہے وہ بھارت میں نظر آتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے. وہ جو ماضی میں بھارت کے اسٹریٹجک پارٹنر سمجھے جاتے تھے، دوست ممالک سمجھے جاتے تھے، چاہے وہ روس تھا چاہے وہ ایران تھا، بھارت نے انہیں بھی کھو دیا اور جن کی طرف گیا تھا ان ممالک کو چھوڑ کر میرا جو اشارہ ہے وہ امریکہ کی طرف ہے. امریکہ بھی اس پر اعتماد کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے. اسرائیل کے ساتھ وہ جا کر بیٹھا، لیکن اسرائیل سارے اس عمل سے ہی باہر ہے. پاکستان نہ اسرائیل کو ریاست تسلیم کرتا ہے نہ کرے گا اور بڑا واضح پاکستان کا سٹانس ہے کہ وہ ظالم، جابر اور غاصب ہے. مشرق وسطیٰ میں جو جہارے مزاج ایک طرح سے قوت ہے، اس کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی ہمیشہ سے پاکستان کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے. تو اب بھارت کو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، کیونکہ ہر طرف سے ناکامی جو ہے وہ اس کا مقدر بن چکی ہے اور ایک طرح سے ہر طرح سے ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ واویلا کرے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور اسی پر اس وقت وہ لگا ہوا ہے. آپ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی امریکن صدر یا نائب صدر یا وزیر خارجہ یا اس طرح کی کوئی اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے جو حکمران ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، ان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے اور فول پروف سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کا جو طریقہ کار ہے شاید وہ بھارت سے بہت مختلف اور بہت جدید اور ایک
اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اگر دیکھیں تو جو بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ شاید جے ڈی وینس جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے، اس کے بعد جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان تھی انہوں نے بھی کہا کہ جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ اعلان کر چکے ہیں اور قیادت جو ہے وہ جے ڈی وینس کریں گے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ کوشش کی گئی رات کو جب پیرس میں رکے تو اس وقت بھی یہ ایک دفعہ خبریں چلوائی گئیں بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے کہ شاید وہ وہیں پہ رکیں گے، آگے جو ہے وہ پاکستان نہیں آئیں گے، لیکن سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اور یہ اندازے اس لیے غلط ثابت ہوئے ہیں کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک محفوظ ملک ہے، پاکستان خطے میں بھی اثر و رسوخ رکھتا ہے، دنیا میں بھی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ سفارتکاری کے حوالے سے جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ کوئی اور ملک کردار ادا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ساری جو کوششیں تھیں جنگ روکنے کے حوالے سے وہ بھی ناکام ہو چکی تھیں، اور اس پر پاکستان کا جو سٹانس تھا وہ بڑا واضح تھا کہ خطے میں امن کے لیے یہ جنگ روکنا ضروری ہے۔ یہ جنگ اس نیچ تک پہنچ چکی تھی جہاں پر بات کی جا رہی تھی ایٹمی جنگ کی، جہاں پر بات کی جا رہی تھی تیسری عالمی جنگ کی، لیکن پاکستان نے وہ کیا جس کو ناممکن سمجھا جا رہا تھا۔ دونوں ممالک کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا، اور سب سے پہلے ایران نے کہا کہ انہیں پاکستان پر پورا اعتماد ہے اور انہیں پاکستان مذاکرات کے لیے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے بھی ایسا ہی بیان آیا۔ تو یہ جو بھارتی بیانیہ ہے یہ خود اپنی موت آپ مار رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس طرح کہا کہ بھارتی بیانیہ تو خود اپنی موت ہی مر رہا ہے، یہ بات کسی حد تک بہتر بھی ہے، لیکن اگر ہم بھارت کے مفاد کی ہی بات کریں تو اس میں بھارت کا بھی مفاد شامل ہے۔ اگر یہ جنگ رکتی ہے تو بھارت کے جو معاملات اس جنگ کی وجہ سے کافی خطرناک حد تک بگڑ چکے تھے، جس میں بیسک چیز ان کی جو ایل پی جی تھی اس کی قیمتوں میں تقریباً 400 گنا زیادہ کا اضافہ ہو گیا تھا، تو بھارت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد یہ پروپیگنڈا، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بھارت کے لیے فائدہ مند ضرور ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے ایک ویژن کا جو بھارتی حکومت میں اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ بھارت کی جو اس وقت حکومت ہے وہ تعصب کی نظر سے سارا کچھ دیکھ رہی ہے، وہ ایک ظالم جابر غاصب جو ایک ذہنیت ہے وہ لے کر آگے چل رہی ہے، ہندو توا سوچ ہے۔ جس طرح مشرق وسطیٰ میں نیتن یاہو ہے وہ انتہا پسند ہے، مسلمانوں کے خلاف آپ کو ہر جگہ شر پسندی، شر انگیزی، ظلم جبر اور تشدد کے حوالے سے ایک پالیسی بناتا نظر آتا ہے۔ یہی حال ایشیا میں بھارت کا نظر آتا ہے۔ تو یہ تنگ نظری جو ہے یہ بھارت کو مسلسل آئسولیشن کی طرف لے کر گئی ہے۔ اس کا ایک چودراہٹ کا خواب تھا، وشوا گورو ہونے کا دعویٰ تھا، وہ سب کا سب ٹوٹ چکا ہے پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے۔ پاکستان کا سفارتکاری، پاکستان کا بیانیہ دنیا میں ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان اس وقت ریجنل سٹیبلائزر بھی ہے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی ہے، تو اس سے بھارت جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس وقت وہ اس ساری صورتحال پر جہاں وہ اکیلا رہ چکا ہے، جہاں پر اس کے ساتھ جو ماضی کے اتحادی تھے ان کا ساتھ اس نے خود چھوڑ دیا، اور مستقبل میں جہاں اتحاد بنانے گیا تھا وہ لفٹ نہیں کروا رہے، تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ بھارت کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اس لیے بھارتی میڈیا بھی جو ہے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے، اور بھارتی میڈیا کی غیر سنجیدگی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ مارکہ حق میں بھی دیکھیں، لاہور میں انہوں نے اپنی ایک بندرگاہ بنا ڈالی تھی جس کو وہ فتح کرنے چلے تھے، اور کبھی وہ اسلام آباد فتح کرتے نظر آ رہے تھے اور کبھی کراچی فتح کرتے نظر آ رہے تھے، اور جب آنکھ کھلتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ کوئی جو ایئر بیس ہے ان کا وہ پاک فضائیہ نے اڑا دیا ہے۔ کبھی دلی میں جو ہے وہ الفتح جو ہے فتح کے جھنڈے گاڑ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ 4 دن میں بھی ان کے جو غیر سنجیدگی تھی اس وقت بھی واضح تھی اور اب بھی واضح ہے، اور دنیا اب بھارتی میڈیا کو اسی لیے سنجیدہ لے بھی نہیں رہی۔ اچھا فیصل حکیم، یہ بتائیے بھارت ہمیشہ ہاری ہوئی سائڈ پر ہی کیوں بیٹھتا ہے؟ پہلے انہوں نے آپریشن سندور والی غلطی کی ہے، اب اسرائیل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کو سمجھنا نہیں چاہیے؟ مطلب گو ود فلو والی بات ہونی چاہیے، بھارت کو اتنی تو سمجھ آنی چاہیے۔ دیکھیں بالکل سمجھ آنی چاہیے، بڑی ریاست ہونے، سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے۔ جس طرح سے اب صورتحال ہے وہ بڑی کھلی ہے کہ ہندو توا سوچ جو ہے وہ غالب آ چکی ہے، وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک شکست خوردہ ہونے کی بات ہے تو اس کے لیے سوچ، ویژن ہونا بہت لازمی ہے۔
سوچ جب آپ کی محدود ہو جائے، جو ایک ہی دائرے میں گھوم رہی ہے ہندو توا سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کھلی نظر کے ساتھ تعصب کی اینک اتار کر آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال بھارت میں نظر نہیں آ رہی۔ بھارت پر کوئی بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چاہے باہر میں انویسٹمنٹ کی، امریکی دباؤ میں آ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ روس کے ساتھ 4 دہائیوں سے زائد جو ہیں وہ اس کے اسٹریٹجک تعلقات تھے، اس کے ہر طرح سے ہتھیار بھی لیے جا رہے تھے، آئل جو ہے وہ بھی سستے داموں پر لیا جا رہا تھا۔ امریکی دباؤ میں آ کے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کلٹی ماری۔ لیکن اس کے بعد صورتحال دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ، امریکہ جب یہاں پہ تھا تو حملے کر رہا تھا تو امریکہ کے ساتھ بھی امریکہ اس پہ اعتماد نہیں کر رہا تھا، صرف ایک اسرائیل تھا۔ اور اسرائیل کے ساتھ بھارت کے اتحاد کی وجہ بڑی واضح ہے کہ دونوں طرف سوچ ایک جیسی پائی جاتی ہے، دونوں طرف نظر ایک جیسی پائی جاتی ہے، تعصب کی، ظلم کی، جبر کی، تشدد کی، یہ سوچ جو ہے یہ دونوں میں مشترک ہے، مودی میں بھی اور نیتن یاہو میں بھی۔ مودی اگر گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے تو نیتن یاہو جو ہے وہ غزہ میں جو کچھ کیا وہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ تو دونوں جو ہیں وہ قاتل بھی ہیں، غاصب بھی ہیں، جابر بھی ہیں، تو اس لیے وہ ہر طرح سے ہارے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا ایک 40 دن کا تنازع ہے، اس تنازع میں اسرائیل کس طرح اگنور ہوا ہے سارے اس عمل سے، حالانکہ ان حملوں کو امریکہ کو راضی کرنے والا کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل، اور بین الاقوامی میڈیا بڑے واضح طور پر کہہ رہا ہے، لیکن جو حکمت عملی تھی پاکستان کی وہ کتنی کامیاب ہے اور کتنی مؤثر ہے کہ ہم نے اس کو ہی بار کر دیا جو اس سارے مدعے کا جو ایک طرح سے کہہ سکتے تھے مدعی تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ ہم اس کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ بھی نیتن یاہو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ذہنی کوفت کا شکار ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بالکل اس کو نظر انداز کر کے صرف امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھے اور پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ لبنان والا ایشو جو تھا نا وہ ڈی ٹریک کرنے کی بات تھی کہ ان سارے مذاکراتی عمل کو ڈی ٹریک کیا جائے کسی طرح سے، اور یہ ساری چیزوں کا ناکام بنایا جائے، اور اس میں اسے بھارت کی حمایت حاصل تھی۔ جو عاصم رضا کہہ رہے تھے نا کہ ارناب گوسوامی نے پروگرام کیا فیلڈ ٹاکس کے حوالے سے، جب حالانکہ مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ بھارت کے جو ایک سوچ ہے اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت اعصابی جنگ میں مکمل طور پر ہار چکا ہے، آئسولیشن کا شکار ہے، اور یہی حال اسرائیل کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے فیصل حکیم، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب جس طرح آپ نے کہا کہ بھارت اعصابی جنگ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہے، ہمارے ساتھ اس وقت منصور قاضی سینئر اینالسٹ پروگرام اینکر بھی موجود ہیں۔ منصور قاضی صاحب، اب جو ہم نے اس وقت مناظر دیکھے ہیں، جس طرح وزیر اعظم نے اس طرح خوش اخلاقی سے استقبال کیا گیا، اور جیریڈ کشنر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس وقت کافی خوش نظر آیا ہمیں اسکرین پر۔ ایک تو یہ صورتحال کہ ہمیں یہ دیکھ کے لگا کہ کافی ہم پر امید ہے کہ تمام جو ڈائلاگز ہیں وہ اچھی طرح سے انجام پائیں گے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکی غیر ملکی بینکوں میں موجود ایرانی منجمد اثاثے بحال کرنے پر بھی رضامند ہو گیا۔ یہ بھی خبر ایجنسی نے اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے میڈیا کو۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کتنی دیر تک کیسے فائنلائز ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ جو ہم آپ سے بریک سے پہلے ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر یہ ڈائلاگ انشاءاللہ مکمل طور پر اس پہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو کتنے ٹائم لگے اسی سراؤنڈنگ میں آنے کے لیے جو نقصان دنیا برداشت کر چکی ہے؟ جی رانی، اس میں 2-3 چیزیں آپ نے 3-4 سوال اکٹھی پوچھ لیے، میں کوشش کروں گا ذرا ان کو ٹائملی اس پہ رسپونڈ کر دوں۔ دیکھیں ایکسپیکٹیشن جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، دنیا تو بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل میڈیا کو ہم پریویو کریں تو اس کے اندر تو اسلام آباد ٹاکس کو لے کر ایک بہت بڑا ایک میگا ایونٹ سمجھا جا رہا ہے، اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ سیٹل ہو جائیں گی۔ لیکن اس سارے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ٹپنگ آن دا آئس ہے وہ یہ ہم نے دیکھی ہے جو رائٹرز کی طرف سے اس وقت آئی ہے۔ رائٹرز اس چیز کی بریک کر رہا ہے کہ جی ایران سورسز سے US has agreed to unfreeze Iranian funds in Qatar and other countries۔ ابھی ڈائلاگ سٹارٹ نہیں ہوئے تو یہ چیز سٹارٹ ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کارنر میٹنگز ہم جس طرح پہلے ٹرانسمیشن میں کہہ رہے تھے، کارنر میٹنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ شام کو یا کل جس وقت یہ دونوں آپس میں بیٹھیں گے تب چیزیں 99.9% فائنلائز ہو چکی ہوں گی۔ سو اس وقت جس طرح جے ڈی وینس آئے ہیں، آ کے وہ ملے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب کو، جو ہم اپنی سکرینز کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے 2 چیزیں بڑی کلیئر ہے۔ ایک
یہ صرف سیز فائر کا ایشو نہیں ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جنگ رک جائے. اب ایشو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اس کا ایک بہت بڑا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ایک ہسٹری ہے 45 سال کی, ایک ہسٹری ہے جنگ کی, ایک ہسٹری ہے دو دشمنوں کی, اور وہ دشمنی ختم ہونے جا رہی ہے. سو یہ اگر ہم اس کا ایک جس طرح نریندر مودی جیسے یا ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے لوگ اس کا بڑا ایک مائنیوٹ آپشن کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ ہو رہا ہے اور پاکستان میڈیٹ کرا رہا ہے, نہیں, پاکستان ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو کہ پچھلی 4 دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے. اور اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے دونوں سائڈوں کی بات کروں, ایرانین, let me say this thing, Iranians are really thankful to Pakistan. They are thankful to Pakistan کہ آپ لوگ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم امریکہ کا انالائز کریں تو امریکہ نے they have shown their confidence in Pakistan. سو ایک طرف ایک ملک ہمارا شکر گزار ہے اور دوسری طرف ایک ملک کو ہمارے پہ یقین ہے کہ جس طرح چیزوں کو آپ میڈیٹ کرا رہے ہیں یا جس طرح آپ کرانے جا رہے ہیں, وی آر ویری مچ اوکے ٹو اٹ. سو دس از ایکچولی وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا ٹرننگ دا چیئرز والی پوزیشن کب آئے گی. سو ٹرننگ دا چیئرز کی جو فرسٹ نیوز ہے وہ ہم نے دیکھ رہی ہے اور وہ ہم نے ہی بریک کی ہے. رائٹرز کی جو نیوز ہے کہ جی جو سورسز ہیں ایران کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا ان کا پرابلم تھا کہ جو فنڈز کو جو فریز کیا ہوا تھا وہ قطر اور دوسرے ممالک کے اندر امریکہ مان گیا ہے کہ اس کو انفریز کریں گے. سو یہ ابتدا ہے آگے, اور انشاءاللہ تعالی ڈاؤن دا روڈ جب یہ چیزیں چلیں گی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح چیزیں ایوالو ہوں گی اور ایک بہتر اور پیسفل ریجن سلیش پیسفل دنیا ہمارے سامنے آئے گی. جی منصور قاضی صاحب, ہم پورا امید ہیں کہ یہ ریجن پیسفل ہو جائے. یہ 1979 کے بعد جو ہے ایران امریکہ پہلی دفعہ اس طرح پاکستان کی وجہ سے مذاکرات کر رہے ہیں, اس طرح جو ہے ان کی ایک بیٹھک ہو رہی ہے. تو منصور قاضی یہ بتائیں, ٹرمپ کے جو بدلتے بیانات ہیں, ان کا جو بدلتا مزاج ہے, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں جو کہ اس آگ کو مزید بھڑکانے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں نا, یہ ہے دس از فار دیئر طاہر ڈومیسٹک کنزمپشن. کیونکہ جب آپ جنگ لڑے ہوتے ہیں, جب آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. جو ہمارا پاکستانیوں کا ایک یہ ٹپیکل ورڈ ہے کہ گھر کو تو پہلے پورا رکھو نا. ہم لوگوں نے اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یو ایس میں یہ چیز پوری دنیا کو باور کرانی ہے, اپنے ملک کو باور کرانی ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں ہوگا ہم لوگ تو تیار ہیں. لیکن دیکھیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ, امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ اسرائیل کی جنگ کب تک لڑ سکتا ہے؟ آپ کے نومبر کے اندر مڈ ٹرم آئے کھڑے ہیں, آپ کا جو گراف تھا وہ آلریڈی مائنس پہ جا رہا ہے. آپ کی امپیچمنٹ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, کانگریس بات کر رہی ہے اور بہت سیریس لیولز کے اوپر وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے. سو اس وقت اگر آپ اس سچویشن سے باہر نہیں نکلتے تو ڈاؤن دا روڈ اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہے. ہمارے یہاں پر 100, 150, 200 روپے پیٹرول بڑھا, پاکستانیوں نے ایبزارب کیا, ہم نے کہا جی ہم کیا کر سکتے ہیں. وہاں پر $1.5 بڑھا تھا, تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر کس لیول کا کیوس کھڑا ہوا تھا. سو آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کہ اگر یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے آتی ہیں وہ ان کی ایک ڈومیسٹک کنزمپشن ہے, اور وہ انہوں نے اپڈیٹ ضرور دینی ہے. وائی؟ بیکاز کہ ایک جو ڈائلاگ یا جو ایک ٹاکس ہونے لگی ہیں وہاں پر ہمارا جو ان کا جو ہینڈ ہے وہ اپر ہینڈ کی طور پہ یہاں پر شو ہو کہ جی ہم تو بالکل آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے. دس از ایکچولی واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو جنریٹ, اور یہی چیز ہم سب کے سامنے ہے. ایک چیز جس کو میں ضرور چاہوں گا, ابھی جس کا آپ نے بھی پہلے ذکر کیا, یہ جنگ اس وقت پیس پروسیس ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنے جا رہا ہے جو پاکستان کر رہا ہے اس میں. لیکن اس کی جو لانگر پرسپیکٹو ہے اس پورے پیس پروسیس کا وہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ایران اور امریکہ کی جنگ ختم ہوگی, اس میں اس سے بڑھ کر پاکستان اور یہ ریجن ایک بہت اسٹیبلشڈ زون میں جائے گا. اور نمبر 3 جو اس چیز کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ ہندوستان ہو, ان کا یہ مکروہ چہرہ
पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि एक ज़ायनिस्ट माइंडसेट और एक हिंदुत्व माइंडसेट किस तरह इस दुनिया के अमन को तबाह करने पे लगे हुए हैं। सो इस पूरी जंग के अंदर इख्तिताम पर एक अमन मुआहदे पर पूरी दुनिया के अंदर अमन का जो एंड रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं इजराइल को और हिंदुस्तान को फॉर लाइफ हॉन्ट जरूर करेगा, इस ज़ायनिस्ट माइंडसेट को और इस हिंदुत्व ज़हनियत को। जी ठीक है, मंसूर काजी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद है। फैसल हकीम, जो इस वक्त डायलॉग का, जिस तरह भी हम मंसूर काजी साहब बात कर रहे थे कि डायलॉग का सिलसिला शुरू नहीं हुआ लेकिन अच्छी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं, और इसमें पाकिस्तान का, आर्मी चीफ का, वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि सालिसी की मेज़ पर सिर्फ पाकिस्तान ही लेके आ सका है। जितनी दुनिया ने कोशिश की, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पर लेके आया जा सके। डायलॉग का सिलसिला शुरू होने से पहले अच्छी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन क्या समझ रहे हैं कि कौन सा ऐसा एक पॉइंट होगा जिस पे दोनों की जानिब से एक बात अटक सकती है, रुक सकती है? ये तमाम मामला, जिस तरह भी फैसल काजी साहब भी कह रहे थे, कॉर्नर मीटिंग की जिस तरह से बात होती है कि मेज पे आने से पहले ही तमाम मामला 99% तय हो चुके हैं। जी, इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि कॉर्नर मीटिंग्स की जो है वो अहमियत होती है, और ये कॉर्नर मीटिंग्स रखी ही इसलिए जाती हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर आज़म के साथ दोनों वफूद की मुलाकात रखी गई थी, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, और इन मुलाकातों के साथ ही जो मुज़ाकरात थे उनका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ भी हो गया। इस्लामाबाद टॉक्स जिनका नाम दिया गया है, तो इसमें जब दोनों वफूद आमने सामने बैठेंगे तो मजीद जो सूरत हाल है वाज़ेह हो सकेगी। रॉयटर्स का एक दावा आपके सामने आ गया कि जो मुंजमद असासे हैं वो ईरान को देने पर, वापस देने पर अमेरिका जो है वो राज़ी हो गया है। तो एक और भी इम्कान यही है कि आबनाए हुर्मज़ के हवाले से जो ईरान का दावा है कि वहाँ से वो टैक्स वसूल करेगा और अबनाए हुर्मज़ पर गिरफ्त उसी की रहेगी, वो खोला जाएगा, वो भी माना जाएगा। ये भी जो है वो बता दें आपको। और उसके साथ साथ जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से गारंटीज़ हैं वो भी इश्यूज हो जाएंगी, और बड़ी मुस्बत अंदाज में जो ये मुज़ाकरात हैं ये आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह जो तवक्को की जा रही है ये ब्रेक थ्रो के साथ ख़त्म होंगे। मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जो है वो पहला कदम होगा। ये आर्जी जंगबंदी तो पाकिस्तान ने करवा दी, और उसमें पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की और मिस्र का किरदार भी बहुत अहम है। और इन ममालिक के अलावा वो ममालिक जो मशरक़ वस्ता के ममालिक थे, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, जिसमें UAE है, बहरीन है, जो सब्र तहम्मुल उन्होंने पाकिस्तान की कहने पर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से इख्तियार किया, वो भी इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है कि उनके सब्र तहम्मुल ने आज हमें इस काबिल बना दिया। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बदौलत वो भी जंग से बच गए, और पाकिस्तान जो है वो आज मुज़ाकरात करा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान में। फिर जो बड़ी ताकतें थी जिसमें चीन और रूस को तो आप कतन नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो दोनों जो है वो पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में थे। मुस्लिम ममालिक जो दीगर थे राब्ते में थे, बरतानिया से लेकर जर्मनी तक जितने भी अहम ममालिक थे वो सारे के सारे राब्ते में थे। जो एक बात की जाती है कि गारंटी की कि इन मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल होगी, माजी में भी मुज़ाकरात हुए तो ये डिफरेंट सिचुएशन में मुज़ाकरात हो रहे हैं। माजी के मुज़ाकरात आप देखें तो गुज़िश्ता साल जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो उस वक्त हो रहे थे जब जो मुआहदा था वो ख़त्म हो रहा था। उस वक्त नेटो जो है वो बड़ी मजबूत पोजीशन में नजर आती थी, वहां पर मौक़िफ़ एक था। और उस जब मुज़ाकरात के 5 दौर हुए तो उसी दौरान इसराइल की तरफ से हमला किया गया, जंग शुरू हो गई। 12 रोज़ा जंग के बाद मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। अब जब वो मुज़ाकरात मुअत्तल हुए तो उसके बाद की सूरत हाल जो है वो गौर तलब इसलिए है कि नेटो के दरमियान भी इख्तलाफात शुरू हुए। अमरीका और यूरोपी जो ममालिक थे वहाँ पर ग्रीनलैंड के हवाले से मुज़ाकरात बड़े जो इख्तलाफात थे वो बड़े खुल के सामने आ गए, और उसने नेटो के वजूद को कमज़ोर कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि जो अमरीका के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अलहदा हैं, और जो नेटो अलाइज हैं या बाकी ममालिक हैं जिनको हम यूरोपीय ममालिक कहते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो अलहदा होंगे। और उस हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि अबनाए हुर्मज़ के हवाले से बरतानिया की सरबराही में जो 40 ममालिक का एक इत्तेहाद बनने जा रहा था, उसके ईरान के साथ आइंदा हफ्ते मुतवक्को हैं कि वो अलहदा मुज़ाकरात करेगा अबनाए हुर्मज़ से गुजरने के हवाले से, उसको खोलने के हवाले से, उस लाए अमल के हवाले से। तो ये भी जो है वो अमेरिका और दीगर ममालिक इस पर भी नज़र रखे हुए हैं कि उसके क्या असरात मुरतब होंगे। इसलिए
بڑے قوی امکان ہے کہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو ایران کا دعویٰ ہے اس کو جی فیصل حکیم میں مذاکرات کامیاب ہوں گے، ظاہر اختلافات تو ہیں نظر آتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے امریکہ بھی سنجیدہ نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکی قیادت جو ہے ٹرمپ کے قریبی جو قیادت ہے وہ بھیجی گئی ہے۔ منصور قاضی کی جانب بڑھیں گے۔ منصور قاضی یہ بتائیں، پاکستان عالمی قیادت میں شامل ہو چکا ہے، پاکستان نے سفارتکاری میں جو ہے یہ محاذ جو ہے وہ سر کر لیا ہے، دنیا اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے، لیکن اگر جنگ بندی کے بعد معاشی طور پہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور کہاں سے اور کیسے فائدہ ہوگا؟ کیا کوئی ایسی توقعات ہیں؟ اچھا، اس میں بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، اس میں صرف فائدہ پاکستان کا نہیں اس ریجن کا ہوگا، اور وہ اس طرح ہوگا جب آپ کا ایک پیس پروسیس ہو جائے گا، اس میں پاکستان، لیٹ می اسٹارٹ آئی بینگ اے پاکستانی، وی بینگ پاکستانیز، ہمارے لیے کیا ہے، ہم لوگ ایک پیس ڈیل بریک کر رہے ہیں جس کے اندر ہم ایک سپر پاور کے ساتھ اور اپنے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ہمسائے مسلمان ملک کے ساتھ جو ایک ایشو 45 سال سے چل رہا تھا اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پاکستان کی جب ہم بزنس یا اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں، آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا باقی کے جتنے بھی ادارے ہوں، ان کا پاکستان کے اوپر اور ٹھیک ہے، منصور قاضی صاحب سے اس وقت لائن جو ڈسکنیکٹ ہو گئی، ہمارے ساتھ فیصل حکیم بھی موجود ہے۔ فیصل حکیم، اس وقت کیا کہیں گے، جس طرح پاک بھارت اس وقت جنگ ہوئی، مارکہ حق کی بات کی گئی، تو امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 70 80 90 بار اس بات کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے یہ جنگ رکوائی ہے۔ کیا اس جنگ بندی کے بعد اور ان مذاکرات کے بعد پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جنگ بھی امریکہ اور ایران کی پاکستان نے ہی رکوائی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تو بڑے واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہے، اور یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کوششیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی کوششیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ پاک بھارت جنگ جو رکی، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ امریکی صدر کا کہ انہوں نے روکی، لیکن اس میں جو ہے وہ پاکستان ان کے پاس نہیں تھا، بھارت کیا تھا، بھارت کی درخواست پہ انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا تھا کہ کسی طرح بھارت کی جان بچ جائے۔ پاکستان اس وقت اپر اینڈ میں تھا۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے جو پاکستان کی کوششیں ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہم رابطے میں، ایران کے ساتھ بھی رابطے میں، دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ جنگ ہم نے رکوائی ہے اور ہم ہی مذاکرات بھی کروا رہے ہیں۔ ماضی کے مذاکرات جو تھے اس میں صرف ایک ملک شریک ہوتا تھا، یہاں پہ پوری دنیا شریک ہے، پوری دنیا کی نظریں ہیں، پوری دنیا کا میڈیا ہے، اور ہر ایک پاکستان کی کوششوں کو سراہ رہا ہے کہ بالکل ہر ایک پاکستان کی اس وقت کوششوں کو سراہ رہا ہے، اور جس طرح فیصل قاضی نے کہا کہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے پاک بھارت جنگ کو رکوایا اور اپنا کردار ادا کیا، لیکن پاکستان کو یہ بات بتانے کے لیے، منوانے کے لیے بار بار اس کو دہرانا نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان پہ اس وقت تمام دنیا کی تمام میڈیا کی نظریں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ منصور قاضی صاحب بھی موجود ہیں۔ منصور قاضی صاحب، جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی جنگ کی جانب جاتا ہے کوئی بھی ممالک، تو پوری دنیا میں خوف پھیل جاتا ہے کہ شاید یہ تیسری عالمی جنگ ہے، جس کے لیے ہمیں کئی سالوں پہلے سے ہی ڈرا دیا گیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا کہیں گے کہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کا واقعہ یا اس طرح کی جنگیں دوبارہ نہ ہو، کوئی نیا میکینزم بنایا جا سکتا ہے؟ جی رانی، بالکل یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے میکینزم بنانے کے علاوہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی بہت ضروری ہے۔ جب آپ کسی بھی ملک کے اوپر جنگ مسلط کریں گے، جب آپ کسی بھی ملک کو کارنر آؤٹ کریں گے، آپ کسی بھی ملک یا کسی بھی ریاست کو آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہم دھکیل دیں پیچھے صرف اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے، جو کہ اسرائیل نے کیا، جو کہ ہندوستان کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ڈاؤن دا روڈ اب رانی اور طاہر اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے، دنیا آنکھیں بند کر کے دیکھ رہی ہے کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا اس چیز کو ایکنالج بھی کرتی ہے، اور یہ جو جنگ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تقریباً 40 دن گزر گئے تھے اس جنگ کو، اس جنگ کے اندر پوری دنیا کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی تھی کہ اس کا جو سپل اوور امپیکٹ ہے وہ ہر ملک کے اوپر آئے گا، ہر ملک کی اکانومی پر آئے گا، ہر ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر آئے گا، اور سب سے امپورٹنٹ، جب آپ کی اکانومی ڈسٹرب ہونے لگ جائے کسی بھی ملک کی، چاہے وہ ایک سپر پاور ہو یا وہ ترقی یافتہ ملک ہو یا ترقی پذیر ملک ہو یا شرح غربت سے نیچے چل رہے ہوں، اگر ان کے اکنامک کرنچ لے آیا جائے ان کے اندر، تو آپ سمجھیں کہ وہاں سے پھر خیر کی امید کسی کو نہیں آتی۔
सो दुनिया को भी इस चीज की रियलाइजेशन हो गई है कि हमने जिस तरह नेटो को हो गई है, जिस तरह वेस्ट को हो गई है, और जिस तरह बहुत सारे हमारे अरब ममालिक को हो गई है कि हमने किसी की जंग के अंदर नहीं जाना, बिकॉज लोग जो दूसरे मुल्क डायनामिक्स पेश करते हैं किसी चीज के बारे में, किसी मुल्क के बारे में, वो ऐसे डायनामिक्स होते हैं जिनके ऊपर यकीन किए बगैर, जिस तरह अमेरिका इस जंग के अंदर आ गया था, यही नेतन्याहू था जिसने पिछले 3 सदूर को कहा था अमेरिका के कि तुम जंग करो, तुम हमला करो ईरान के ऊपर, और उन्होंने नहीं किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर आया, जो कि कीपिंग इन माइंड इस नैरेटिव के साथ ताकत में आए थे कि मैं दुनिया में जंगें खत्म कराऊंगा, कुजा के वो खुद इस जंग में हिस्सा बन गया। सो मेरे ख्याल में अगर ये इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद टॉक्स कामयाब होती हैं, जो कि अपेरेंटली हमें लग रहा है, हम बड़े पुरुमीद हैं इस चीज से कि ये कामयाब होंगी, तो इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन के ऊपर आएगा, पूरी दुनिया पर आएगा। पाकिस्तान के ऊपर अगर मैं इंपैक्ट करूं, स्पेशली जो पहले हम थोड़ी सी बात मिस कर गए थे, इकोनॉमिकली पाकिस्तान की बहुत सिचुएशन बेहतर होगी। व्हाई? बिकॉज ये जो हम IMF के प्रोसेस में चल रहे हैं, ये जो हम हर मुल्क से पैसे ले रहे होते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज को, रिजर्व्स को दिखाने के लिए, आप यकीन कीजिए हम इस सिचुएशन से अगर विन विन सिचुएशन पे निकलते हैं तो पाकिस्तान में इस हद तक इन्वेस्टमेंट आएगी और दुनिया का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर इस हद तक मजबूत हो जाएगा कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला हमें ये IMF और ये कर्जे दूसरे ममालिक से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एट द एंड ऑफ दिस होल डिस्कशन इट इज गोइंग टू बी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ये एक विन विन सिचुएशन होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए। मंसूर काजी साहब, फैसल हकीम, आप दोनों हमारे साथ ही रहिएगा। और इस वक्त जो मनाजिर हमने देखे उस पर यह था कि अताउल्लाह तारड़ ने भी खुसूसी गुफ्तगू की, उनका कहना था कि हम काफ़ी पुरुमीद हैं और पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया सराह भी रही है। मंसूर काजी मईशत के हवाले से बात कर रहे थे, और ये भी कि पाकिस्तान इस डायलॉग के बाद उसकी पोजीशन दुनिया में कितनी मुस्तहकम हो जाएगी, इस पर बात कर रहे थे। मंसूर काजी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं यही बता रहा था जी, और जिस तरह भी अताउल्लाह तारड़ भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का एक बड़ा मीडिया के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू मीडिया, उन्होंने एक ऑप्शन दी जिसको हमने कल देखा था। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इसको इनिशिएट किया, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया, और आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसके ऊपर बड़े प्रिसाइज हैं और बड़े खुश हैं, जो कि दोबारा वंस अगेन एक बहुत खुशाइन चीज है पाकिस्तान के लिए। वीजा ऑन अराइवल का उन्होंने ऑब्जेक्टिव जो प्रोसेस था वो क्लियर किया, सो दैट पूरी दुनिया से जो मीडिया है, जिसको पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान बहुत क्लियरली सारी चीजें लेकर चलता है, हम लोगों ने पूरे दुनिया के मीडिया को कहा आप आएं, आप आके पाकिस्तान के अंदर देखें, हम आपको पूरी इक्विपमेंट, पूरी स्पेस, पूरी जो IT कंसर्न्स हैं वो तमाम तर प्रोवाइड करेंगे, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आप इस्लामाबाद टॉक्स को अपने सामने होते देखेंगे। आप दुनिया को आज पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है, ये बावर कराना चाहता है कि हम जिस तरह अमन की बात करते हैं, जो हम कह रहे हैं, हम वो उसी तरह करते हैं। हम ना किसी को बैक स्टैब करेंगे, ना ही किसी जगह स्पॉइलर का रोल अदा करेंगे, ना किसी को करने देंगे, चाहे वो इजराइल हो या चाहे वो हिंदुस्तान हो। सो ये मैसेज बड़ा क्लियर है पूरी दुनिया के लिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन ये भी चाहूंगी कि हम जरा पास्ट में नजर दौड़ाएं 47 से, और अब 2026 हमारे सामने है। क्या जो मौका, जो डायलॉग और जो इज्जत अफजाई पाकिस्तान की, इससे पहले कभी इस तरह का मामला हुआ है पाकिस्तान में? रानी मुझसे पूछ रही है? जी जी सर, आपसे। जी अच्छा, देखिए रानी, इसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत मर्तबा, हम लोग एक बहुत बड़े क्रंच में रहे हैं। अगर हम अपना एनालिसिस करें, एक जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हमने किसी सिचुएशन में जाना है, पहले हम अपना एनालिसिस कर लें कि हम लोग किस सूरत हाल में रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हर मौके पर 1947 से लेकर आज 2026 तक पाकिस्तान ने हर मौके पर कोशिश की है कि पाकिस्तान का एक रोल जो है वो इस रीजन के अंदर एक पीसफुल कंट्री का हो। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि हमारे इस पीस को, हमारी इस अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना कोई समझे। हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारी इस कमजोरी को, हमारी इस चाहत को
جو امن کی ہے ہماری کمزوری سمجھتے رہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی عزت دی، مے کے اندر جو کچھ ہم نے کیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ آج پاکستان اگر اس صورتحال میں ہے، اس پوزیشن میں ہے آج کہ ہم اس لیول کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اس کی ایک میجر ریزن جو ہے وہ مے کے انسیڈنٹس ہیں، جس کے اندر ہم نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو دنیا کے سامنے بتا دیا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا جی پاکستان سے تو بڑا ہمارا اتر پردیش ایک صوبہ ہے، لیکن ہم نے کہا وہ بالکل ہم سے بڑا ہوگا، لیکن پاکستان کے سامنے ہندوستان اس طرح کھڑا نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ تعالی نہ کبھی کھڑا ہوگا۔ سو ہماری اس کریڈیبلٹی کی بیس کے اوپر آج جو ہم ایک پیس ٹاکس کرا رہے ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، یو کے پرائم منسٹر جو ہیں کیئر سٹارمرز، انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کال کی ہے اور انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس پیس پروسیس کے اندر، اس کو یو کے اکنالج کرتا ہے، اور یہی وہ اکنالجمنٹ ہے، وہ سپورٹ ہے اور وہ اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے پاکستان کے اوپر، جو اس وقت پوری دنیا، چاہے وہ ویسٹ ہو، چاہے وہ ایسٹ ہو، چاہے اس کے اندر عرب ممالک ہوں، چاہے اس کے اندر ہمارے بدترین دشمن شامل ہوں، ان سب کو پتا ہے کہ یہ کردار صرف پاکستان ہی ادا کر سکتا تھا جو اس وقت کر رہا ہے۔ جی منصور قاضی، یہ تو ٹھیک ہے، پاکستان اور اس ریجن کی بات کریں، یا جنگ ہوتی ہے تو بھی نقصان دنیا کا ہے، اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو اس ریجن کا بھی فائدہ ہے دنیا کا، لیکن ایک چیز اور ہے، ٹرمپ ناراض ہے نیٹو سے۔ ٹرمپ کو جو ہے نیٹو نے امداد سے یا ان کو ساتھ دینے سے منع کر دیا تھا، لیکن جب نیٹو اور یورپی ممالک نے اس جنگ بندی کا خیر مقدم کیا، پاکستان کو سراہا، تو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ جو ہے وہ نیٹو سے اپنی فوج کو نکال لے گا۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالے کہ ان کے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل طاہر، دیکھیں نیٹو کا جو کردار ہے نا، وہ آج تک ہم لوگ نہیں، پوری دنیا سمجھتی تھی کہ نیٹو ول فالو وٹ ایور ڈونلڈ ٹرمپ ول سے یا وٹ ایور یو ایس سے، لیٹس کیپ ڈونلڈ ٹرمپ آؤٹ آف اٹ، جو بھی امریکہ کرے گا نیٹو اس کا ساتھ دے گا۔ لیکن اس جنگ شروع ہونے کے بعد میں آپ کو جو بار بار ایک چیز تھوڑی سی آئی ایم ٹرائنگ ٹو رجسٹر، یہ جو زائنسٹ مائنڈ سیٹ ہے نا جو اسرائیل کا ہے، اور جو ہندتوا مائنڈ سیٹ جو ہندوستان کا ہے نریندر مودی کا، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے بارے میں اب دنیا کو پتا چلنے لگ گیا ہے کہ یہ بیسیکلی امن نہیں چاہتے اس دنیا کے اندر۔ سو نیٹو کے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس اس لیے کیا ہے بیکاز انہوں نے بڑے کلیئرلی ایران کو کہا کہ دس از ناٹ اے نیٹو وار، یہ آپ کی وار ہے، اور یہ آپ کی بھی وار اس ریزن کی وجہ سے ہے بیکاز اسرائیل آپ کو اس جنگ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ سو نیٹو از ویری کلیئر آن دیٹ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج اگر یو کے کا پرائم منسٹر شہباز شریف کو کال کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو اس چیز کا برملا اظہار ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کے اندر جو ملک شامل ہوگا یا جو نہیں بھی ہوگا وہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ، ان کا اگریشن، ان کا یہ ایٹیچیوڈ، یہ گیو ہم دیٹ مچ آف مارجن طاہر، آئی بلیو کہ اگر اس وقت وہ یہ کر رہے ہیں تو ایک ان کی اپنی ڈومیسٹک یوٹیلائزیشن بھی ہے، ان کے حلقہ بھی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا ہے جو اس ذہنیت کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ڈی سی کے اندر اس وقت بھی جو سب سے پاورفل کوریڈورز ہیں ان میں زائنسٹ مائنڈ سیٹ از دیئر۔ سو آج صحیح کہا آپ نے، زائنسٹ مائنڈ سیٹ اس وقت ہے اور امریکہ اسرائیل اسی کو فالو کر رہا ہے۔ فیصل حکیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فیصل حکیم، جس طرح سے ابھی منصور قاضی بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا یو ایس اب اس وقت ایک پریشر میں ہے، ان کی معیشت کا بھی پریشر ہے، کیونکہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور دیکھا اور جو ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ یو ایس اب کہاں پہنچ جائے گا، آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے گا، وہ نہیں ہو رہا۔ $1 سے $2 کے اضافہ جب ان کے پیٹرول میں ہوا، اس کے بعد ان کی جو عوام ہے انہوں نے جو شور کیا وہ بھی دنیا بھر نے دیکھا ہے۔ کیا سمجھ رہے اس معاملے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بیک آف کرنے کے لیے یا پھر ڈائلاگ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، یا آلریڈی وہ افغانستان وار، عراق وار، اس کی جو فٹیگ تھی کانفلکٹ کی، وہ اس میں اس کا شکار ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں، عراق وار کی یا ماضی میں جو جنگیں ہوئیں، کوئی بھی جنگ لے لیں، اس میں جو ساری ایک صورتحال تھی، اگر اس کو دیکھا جاتا تو شاید یہ جنگ ہوتی ہی نہ۔
جب امریکی صدر اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے تو وہ ایک نعرہ لے کر چل رہے تھے امریکہ فرسٹ کا، لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد ان کی پالیسی یکدم تبدیل ہو گئی. انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ ایک جنگ چھیڑ دی. پہلے چین کے ساتھ جو تجارتی جنگ وہ تو چلیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ صورتحال اوپر نیچے ہوتی نظر آتی ہے. ہر سال تقریباً 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے ٹیرف کے حوالے سے. امریکہ جو ہے وہ چین کے ساتھ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں، جو ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ جو جہاں جہاں سے تجارت ہو رہی تھی، جہاں جہاں سے امریکہ کا جو برآمدات تھی وہ کم تھی، وہاں پر ٹیرف عائد کرنے کے حوالے سے ایک جنگ شروع کی گئی. اس کا امریکہ کو نقصان ہوا. پھر اس کے بعد جو ہمسایہ ممالک تھے ان کو ایک دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا، کینیڈا کو، میکسیکو کو یا دیگر ممالک کو اس کا علیحدہ سے نقصان ہونا شروع ہوا. پھر وینیزویلا کا معاملہ آ گیا. وینیزویلا میں جو کچھ کیا گیا اس کے بھی منفی اثرات وہاں پر آئے، اور یہ جو غلطی کی گئی اسرائیل کے دباؤ میں آ کے ایران پر حملے کی، یہ بھی وینیزویلا کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی تھی. اور ان جو اسرائیل کی طرف سے دی جانے والی خفیہ بریفنگز تھی ان میں بھی یہی دعویٰ تھا کہ اگر وینیزویلا میں یہ ہو گیا تو جو ایران ہے وہاں پر تو یہ بہت آسان ہوگا. لیکن یہ سارے کے سارے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوئے. یہ ساری مس کیلکولیشن تھی جس کو امریکہ کو بھگتنا پڑا ہے. اور یہاں پر وہ جنگ جو شروع ہوئی پہلے 2 دنوں میں $6 ارب جو ہے وہ خرچ ہو گئے اس پہ، اور مسلسل جو اخراجات تھے وہ بڑھتے نظر آئے. 40 دن کے قریب یہ جنگ جاری رہی. اس میں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے ان کا بڑا نقصان ہوا. جی ڈی پی $194 ارب کی کمی دیکھنے میں آئی. 40 لاکھ ملازمتیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئی. تو امریکہ کو بھی پینٹاگون کی طرف سے یہ جانے لگا کہ یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے، یہ جنگ طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی، ستمبر تک جا سکتی ہے. اور اس کے لیے ایک جو سمری جسے آپ کہہ سکتے ہیں $200 ارب مانگے گئے، جو حکومت کیا کانگریس دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ مشکلات کا باعث بننے لگی تھی. پھر امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں. جو چیف تھی انٹیلیجنس کی تلسی گیبارڈ، ان کا بیان آ گیا کہ ایران تو جو ہے وہ خطرہ نہیں تھا، ایران جو ہے وہ نہ ہی ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا. تو وہ جو ایک بیانیہ اسرائیل کی طرف سے امریکہ کے ساتھ مل کے بنایا گیا تھا وہ بھی غلط ثابت ہو گیا. پھر جو ان کے ایک اہم ڈائریکٹر تھے اینٹی ٹیررسٹ کے، وہ ریزائن کر گئے کہ ایران جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے جس میں جو افواج کے سربراہان ہیں یا مختلف جنرلز ہیں ان کو ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ ایران جنگ کے مخالف تھے. پھر عوام سڑکوں پہ دیکھیں امریکہ میں آئی کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اور جو ایران کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے اس کے خلاف. تو امریکی صدر کہیں، امریکی جو حکومت کہیں، اس کو بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب امریکہ کے اندر بھی جو امریکی صدر کو امریکہ کو واضح طور پر اپنی ناکامی اور اس کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے تھے، جس کے بعد اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے جو اہم وفود ہیں وہ پاکستان اسلام آباد میں موجود ہیں، اور اہم ڈائلاگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، جس کے لیے پیش رفت جاری ہے. اور یہ امید کی جا رہی ہے، توقع ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ طے پا جائیں گے.